اللہ تعالیٰ نے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کر دیا تو اس نور سے پھر انبیاءوں کی پیدائش فرمائی۔ وہ نور کی خوبی ایسی تھی کہ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے۔ اس نور سے پیدا ہونے والے 1,24,000 انبیاء کو کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5 معجزے عطا فرمائے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں معجزے عطا فرمائے۔ اس کے باوجود کہ اس نور سے لاکھوں معجزے عطا ہوئے، لیکن کسی بھی ایک نبی کے معجزے کی مماثلت دوسرے نبی کے پاس نہیں ہے۔ ہر ایک کو علیحدہ معجزہ عطا ہوا، ہر ایک کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ عطا ہوا، ہر ایک کو اس کے قبیلے اور اس کے علاقے کے حساب سے معجزہ عطا ہوا، ہر ایک کو اس کی زبان کے حساب سے معجزہ عطا ہوا۔ اس کے بعد وہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے لے کر آئے، وہ ان سب سے مختلف تھے، وہ الگ شان والے تھے، وہ رفعت والے تھے۔ اور کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب یہ انبیاء کی تخلیق کر لی، انبیاء کی تخلیق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف کے 3 سپارے کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ میلاد پڑھ رہا ہے اور اپنے پیارے محبوب سے کہہ رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں سے کیا وعدہ لیا ہے؟ 2 ہی عہد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میری توحید کی بات کرو گے، اور میری توحید کا اقرار کروانے کے بعد لوگوں سے جو دوسری بات کرو گے وہ یہ بتاؤ گے کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ تو انبیاؤں نے آنے والے نبی کی اس طرح سے جو ہے تبلیغ کی، ترویج کی، اشاعت کی، اس طرح سے پھیلایا، ایسا بتایا کہ خود آقا علیہ السلام اس بات کی تائید میں جو انبیاؤں نے کیا، اتنی بار جہاں کھڑے ہوتے حضور کی میلاد بیان کرتے، جدھر مل جاتے لوگ حضور کی میلاد بیان کرتے، جدھر مجمع ہوتا انبیاؤں کا ادھر حضور کی میلاد بیان ہوتی، تو ہر طرف حضور کی میلاد کا تذکرہ انبیاء کرتے۔ اللہ کی وحدانیت و توحید کے بعد جو کام انبیاء کرتے اور سب سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے، اور خوب اقرار کرتے بھی، اور امتیوں کو یاد دلاتے بھی کہ اگر میں نہ رہوں اور میرے بعد وہ نبی آ جائے تو تم نے اس کی اطاعت و پیروی کرنی ہے۔ اس کا ذکر آقا علیہ السلام نے خود اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ اہل یہود مجھے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور یہ سارے یہودی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ مانے نہ مانے، وہ میلاد منائیں نہ منائیں، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اب جو بات ہے وہ تو میری مسلمانوں سے ہے، اب جو میرا کلام ہے وہ تو مسلمانوں سے ہے کہ دیکھو میرے نبی کی ولادت کو، میرے نبی کی میلاد کو، میرے نبی کی ذات کو، میرے نبی کی شان کو، میرے نبی کی رفعت کو، میرے نبی کی بلندی کو، میرے نبی کے مقام کو، میرے نبی کی ہر بات کو ان کے زمانے کے تمام انبیاء بتا گئے، اور انہوں نے اپنی نسل در نسل، اولاد در اولاد کو بتائی ہے۔ تو ان کو پتہ تھا، وہ پہچانتے تھے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ غلو سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کوشش نہیں کی، سوائے انہیں جنہیں اللہ نے ایمان دیا۔ لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب سنو میرے نبی علیہ السلام کی بات۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، یہ بڑا ہی اہم جملہ ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ مسلمانوں، تم میلاد کا ثبوت پوچھتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میری امت، اے میرے اصحاب سے بات کر رہے ہیں، سامنے اصحاب ہیں، لیکن بات جو ہو رہی ہے نا قیامت تک آنے والے ہر ایک امتی سے ہو رہی ہے تو اصحاب سے بات، لیکن بات ہر ایک امتی سے ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے امتیوں سے بات کر رہے ہیں، اصحاب سے کلام کرتے ہوئے امتیوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ اے میرے اصحاب، خوش ہو جاؤ اور خوشی مناؤ اور شکر ادا کرو اللہ کا۔ اصحاب نے پوچھا رسول اللہ کس بات پر؟ انہوں نے کہا اس بات پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو امت اور امتیوں کو نبی دے رہا تھا تو رب تعالیٰ نے تمہیں مجھے دے دیا اور مجھے تمہیں دے دیا۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا کہ جب رب تعالیٰ نبیوں کو امت بانٹ رہا تھا، اگر آپ کو اور مجھے ذرا دل سے توجہ کے ساتھ
اس بات پر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوتا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوتا، میں ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوتا، میں لوط علیہ السلام کا امتی ہوتا، میں نوح علیہ السلام کا امتی ہوتا، تو کیا وہ شان ہوتی میری جو حبیب کبریا کا امتی ہونے کی وجہ سے رب کے سامنے میری شان ہے؟ رب کے سامنے افضل ترین امت جو ہے، پیارے کی امت ہے، محبوب کی امت ہے، تو وہ شان ہوتی؟ وہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن شریف میں؟ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ جیسے کوئی نعمت ملے، اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی جو حبیب کبریا ہے؟ اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی جو محبوب رب العالمین ہے؟ تو عالمین کے رب کا جو محبوب ہے وہ ہمیں مل گیا۔ اب جب سب سے بڑی نعمت مل گئی، سب سے بڑی خوشی مل گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اس کی خوشی پر فضل کرو، فضل پہ جو ہے خوشی مناؤ، اور خوب جو تم نے جمع کر رکھا نا دھن دولت، وہ لٹا دو، وہ لٹا دو، کیونکہ وہ خوشی منانا اور لٹا دینا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو بہت قبول ہے، مقبول ہے۔ تو اس کے پیارے کے جشن کے لیے جیسے ہو سکے آپ آگے بڑھیں، ہمت کریں، اور خوب خوب اس کی ولادت کا جشن منائیں، اور اس طرح منائیں جیسا رب چاہتا ہے اور رب کو راضی کریں، جان سے، مال سے، اعمال سے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ریلی میں تو چلے جاتے ہیں اور جو ہے نئے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں اور دیگ بھی بنا لیتے ہیں اور لنگر بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے لیے کیا 1200 مرتبہ بھی روزانہ ولادت تک 12 دن تک 1200 مرتبہ بھی درود پڑھا؟ تو ان کے چہرے پہ خاموشی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اعمال سے بھی راضی کرنا ہے رب کو کہ اے میرے رب دیکھ ہم تیرے نبی کے وہ امتی ہیں، کیونکہ حضور نے کہا تھا خوشی مناؤ، تو ہم خوشی منا رہے ہیں، اور ہو سکے تو خوشی اس طرح منائیے کہ سیدزادوں کا خیال رکھیں، سیدوں کا خیال رکھیں، غریب و فقراء و محتاج و مساکین کے ساتھ ساتھ اصلاً یہ کہ سید رسول اللہ کی کوئی آل ہو، آپ کو پتہ ہے سید زادہ ہے اور غیرت مند ہے، ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو اس کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔